اے لوگوں تم پوچھتے کیوں نہیں؟ مولانا آپ نے قرآن کو کہاں سے کہاں تک بتا دیا، ساری چیزیں بتائے۔ قرآن میں ایسٹرونومی ہے، ایسٹرولوجی ہے، ایمبریولوجی ہے، فزکس ہے، میتھس بتایا، سائنس بتایا، جغرافی بتایا، جیو فزکس بتایا۔ کبھی یہ کیوں نہیں پوچھتے میرا محمد قرآن میں کہاں ہے، میرا آقا قرآن میں کہاں ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، ہے قرآن میں ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ تمہیں معلوم ہے قرآن نے میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کیسے بیان کی ہیں؟ مجھے بات یاد آتی ہے کہ قرآن کو اگر کوئی صحیح عشق کے ساتھ پڑھے تو اسے اپنے حبیب کے دیکھنے کی جو تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی، رسول کا جلوہ اسے نظر آئے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، اے عائشہ آپ رسول اللہ کے ساتھ بہت رہی ہیں، ذرا میرے آقا کا حلیہ بتائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کان خلقہ القرآن، جب قرآن پڑھو تمہیں میرے آقا کے پورے اخلاق نظر آئیں گے۔ میں تمہیں بتاؤں، اللہ اللہ، اے میرے سنی مسلمانوں، اگر تم پوچھتے ہو میرے نبی کی کچھ تذکرے کر دو، قرآن سارے علوم بتا رہا ہے، کیا میرے نبی کی بھی بات بتا رہا ہے؟ ہاں، قرآن کو جب تم پوچھو گے میرے رسول کا چہرہ کیسا تھا، وہ کہے گا پڑھ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اگر تم پوچھو گے اے قرآن کیا میرے نبی کی زلفیں بھی ہیں، وہ قرآن کہے گا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، رات کی تاریکی کی طرح تیرے رسول کے زلفیں تھی۔ اگر تم پوچھو گے قرآن اور بتا میرے نبی کا حلیہ، قرآن کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں، اس کے ہاتھ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب اٹھتے ہیں ہاتھ اس کا ہوتا ہے، دست قدرت اللہ کا ہوتا ہے۔ اور تم پوچھتے ہو اس کی زبان کیا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ کچھ اپنے پیٹ سے نہیں بولتا، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں تو طاقت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کہتا ہے رسول کی آنکھیں ایسی ویسی نہیں، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، وہ آنکھیں تیرا رسول رکھتا تھا اپنے ماتھے پر جس کی آفتاب موسیٰ کلیم بھی نہیں رکھتے تھے۔ طور پر جا کر کے وہ جلوہ خدا کی ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہ لا سکے، غش کھا کر کے گر گئے، ایک جلوے کی جھلک سوئی کے ناکے کے برابر کی نہ دیکھ سکے، اور تیرا رسول پوری ذات خدا کو دیکھنے کی تاب آنکھوں میں رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت، اور پھر ہم نے پوچھا کیا قرآن تو بتا میرے نبی کے قدموں کا بھی ذکر ہے؟ کہتا ہے قرآن ہاں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ تیرے حبیب کے قدم ہیں کہ قرآن میں تیرا مولا کہتا ہے اس شہر کی قسم جس شہر کے زمین پر میرا محبوب قدم رکھتا ہے، وہ قدموں کا بھی تذکرہ قرآن میں نہیں چھوڑا گیا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اچھا بتا اس رسول کی شان کیا ہے؟ مولا قرآن میں کہتا ہے، قرآن جواب دیتا ہے اے بندے تیرے بس کی بات نہیں، اس محبوب کی شان یہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، بلکہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، تیرے رسول کے ذکر کو ہم نے بہت بلند کیا ہے۔ تو جو چاہے میرے عزیزو، کسی کے چاہنے سے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے میرا اللہ تعالیٰ تیرا۔ عزیزان گرامی، قرآن نے ایک ایک نقش پاک میرے آقا کے بیان کیے ہیں، اسی لیے شاعر نے کیا سچ کہا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اب جب ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، امام اہل سنت سے پوچھا، امام اہل سنت سے پوچھا آپ بھی تو بتائیں اس قرآن نے میرے نبی کے متعلق کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے خدا کو نہیں دیکھا، یہ مظہر خدا کو دیکھ لے، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن کہتا ہے ایسا انسان آیا ہی نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن انہیں ایمان بتاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کی محبت ہی عین ایمان ہے۔ اور جب ہم نے ایمان سے پوچھا تو بتا رسول کا درجہ کیا ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کیلکولیشن آتا ہے نا، بہت سارے تو 10ویں میں میتھس میں ہی فیل ہوتے، میتھس لو نکالو، آج میں تمہیں قرآن کا میتھس بتاتا ہوں، سب اپنے ہاتھوں میں کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھو، میں حساب بولتا جاتا ہوں اور کرتے جانا ہوں کہ قرآن کے مثل کوئی دوسرا کیوں نہیں لا سکتا۔ میں تمہیں بتاؤں ایسی اس کے اندر ترتیب ہے، اللہ نے ایسا بنا کر کے رکھا ہے ممکن ہی نہیں ہو سکے گا، ممکن ہی نہیں ہو سکے گا۔ ایک بڑے سائنسدان نے تحقیق کیا اور کمپیوٹر میں ڈال کے چیک کیا ہے بار بار، اس نے 1965 میں یہ تحقیق ہوئی تھی، میں آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں نا قرآن میں، وہ یوں ہی نہیں ہے کوئی بیان آ رہا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے اس میں قصے بھی ہیں، زمانے ماضی کی خبریں بھی ہیں، انبیاء کے تذکرے بھی ہیں، معاشرے میں ہونے والے ان کے اوپر عذابات کا بھی ذکر ہے۔ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں
یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا قصہ، یہ سب ہے نا. یہ کچھ قصے بیان کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی فضیلت بیان کی، کچھ حلال بیان کیے، کچھ حرام بیان کیے. حرام چیزیں کیا کیا ہیں، حلال چیزیں کیا کیا ہیں، تمہیں کرنا کیا ہے، نہیں کرنا کیا ہے، یہ پورا ٹاپک ہے قرآن کا. لیکن اس میں جو بھی ورڈ یوز ہوا ہے نا، وہ پورا کا پورا حساب کے کیلکولیشن سے فٹ بیٹھتا ہے. کیلکولیشن اٹھاؤ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کا علم رکھنے والے جانتے ہیں پوری روئے زمین پر خشکی کتنی ہے اور تری کتنی ہے، پانی کتنا ہے اور زمین کتنی ہے، سب کو معلوم ہے. یا نہیں معلوم ہے تو سنو، سائنس یہ کہتا ہے کہ 70% پانی ہے اور 30% کیا ہے، زمین ہے، خشکی ہے. یہی ہے تقریباً تحقیق سب کی یہی ہے. قرآن پاک میں 2 لفظ آئے ہیں، البر. البر کا مطلب ہوتا ہے سوکھا، اور البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر. البر لفظ، یہ لفظ اللہ نے 13 مرتبہ پورے قرآن میں بیان فرمایا. البحر یہ تقریباً 32 مرتبہ آیا. یہ ہو سکتا ہے میں حساب کروں گا تو اب کچھ لوگ سو جائیں گے، لیکن قرآن میں بیان کر رہا ہوں. آج یاد رکھنا، آج میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، کوئی اس کو توڑ سکے تو توڑ دے. آ جائے کوئی بھی. بر کا ذکر 13 مرتبہ، بحر کا ذکر 32 مرتبہ، دونوں کو ملائیں تو 45 ہوتا ہے. جلدی جلدی حساب کرنا، ٹائم بہت کم ہے، باہر روکنے والے بھی. تو یہ دونوں 45 ہوتے ہیں. 100% اگر کائنات ہے، 100% اگر پوری دنیا ہے تو 100 کا پرسنٹیج نکالو 45 میں سے. 45 رکھو اور اس کے بعد 32. 100% کا 45 دونوں ملا کے 45 ہوا. اس کے بعد پرسنٹیج پہلے 32 نکالو گے، اس کے جواب میں تمہارا کیلکولیشن دے گا 70. اور 13 ہے نا، یہ بر کا ذکر، سوکھائی کا ذکر 13 ہے. 13 کو بھی 100 انٹو 45 انٹو یہ پرسنٹیج نکالو گے، 13 ڈالو، وہاں پر آپ جب دیکھو گے تو 29.9 آتا ہے. یعنی قرآن اپنے الفاظ میں بھی بیان کر رہا ہے کہ بر خشکی کا ذکر اللہ نے 30% مرتبہ فرمایا، بحر کا ذکر اللہ نے 70% مرتبہ فرمایا. یہ قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے، اچانک نہیں آئی یہ چیز. اس کی ایک ایک لفظ میتھ سے ایسی میچ ہے. اب کچھ الفاظ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جوڑ کر کے رکھا، دنیا آخرت. اپوزٹ میں اگر آپ کو پوچھوں گا تو آپ بتا دیں، دنیا کا اپوزٹ کیا ہے؟ آخرت ہے نا. فرشتہ ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شیطان. فرشتہ سب سے نیک، شیطان سب سے برا. اور موت، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. موت کا اپوزٹ حیات ہے. نفع، فائدہ، اس کا اپوزٹ بہت اچھے. کفر، اس کا اپوزٹ ایمان. اب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں. 2 ورڈ میں نے اپوزٹ آپ کو بتائے. دنیا ایک لفظ ہے، اس کو پورے قرآن میں اگر گنو گے آپ 115 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے. دنیا کا کتنی مرتبہ؟ 100. پورا قرآن اٹھا کر کے سورہ فاتحہ سے والناس تک اس کا اپوزٹ ورڈ ڈھونڈو گے آخرت، یہ بھی 115 مرتبہ ہی ذکر ہوا. اور اس کے بعد آگے جاؤ گے، شیطان کو کل 88 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، شیطان کا لفظ. اور اس کا اپوزٹ اگر ملائکہ پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو صرف 88 مرتبہ ہی ملے گا. نفع کو اگر تم پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو تقریباً 50 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا. اس کے بدلے میں جو فساد ہے، شر ہے، اس کا بھی آپ دیکھو گے تو 50 ہی مرتبہ ذکر ہے. قرآن یوں ہی نہیں آیا، میتھس کا ایک ایسا ربط ہے کہ توڑ نہیں سکو گے. موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 145 مرتبہ کیا. پھر پورے 30 پارے کھول کے دیکھو، حیات کا لفظ بھی 145 ہی بار ہے. معمولی نہیں ہے. اس طرح سے کفر کا لفظ، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایمان. کفر کا لفظ آپ پورے قرآن میں دیکھو گے 25 مرتبہ آیا، اور ایمان جگہ جگہ سے ڈھونڈ کے دیکھو گے تو ایمان بھی 25 ہی بار آیا.
اتنا ہی نہیں، آپ کو عربی کے 2 لفظ میں آپ کو بتاؤں، ایک شہر ہے، ایک یوم ہے۔ شہر ہے، یوم ہے۔ ترجمہ یاد رکھنا، شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو۔ کس کو؟ شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے۔ یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو۔ تقریباً یاد رہنا چاہیے، شہر مہینے کو اور یوم دن کو۔ اب آؤ قرآن میں دیکھو یہ کتنی بار یوز ہوئے ہیں۔ لفظ شہر پورے قرآن میں 12 ہی بار یوز ہوا۔ کتنے بار؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی 13 سنا کسی بھی، کبھی 11 سنا۔ لفظ شہر پورے قرآن میں اللہ نے جہاں بھی استعمال فرمایا کتنی بار آیا ہے؟ 12 بار۔ اور لفظ یوم پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک 360 مرتبہ آیا ہے۔ ایک بھی کم یا ایک بھی زیادہ نہیں آیا یوم، لفظ یوم۔ اس لیے کہ اسلامی منتھس جو ہوتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، اس چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ انگریزی مہینے 365 کے ہوتے ہیں، اسلامی مہینے 360 کے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یوم بھی 360 مرتبہ۔ اب ایک اور بتا دوں تمہیں کھیر کر کے، 19 کا پہاڑا اگر آتا ہو تو بہت اچھا ہوگا، بھول گئے ہوں گے تو پھر یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت کون سی نازل کی؟ میں شروع میں بتا چکا، کون سی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میں بڑے مؤدبانہ گزارش کروں گا ہمارے جماعت کے اراکین، معزز اراکین، ملا باڑہ والے بہت الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر آج باہر سنبھال لیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اللہ ان کو بہت جزا عطا فرمائے، بہت جزا عطا فرمائے۔ قرآن کو چھوڑ کر ہٹنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے میرے عزیزو۔ اب آؤ، سب سے پہلے کون سی سورہ؟ کون سی سورہ؟ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے نا؟ کتنی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ 5 آیتیں۔ اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اور، لیلۃ القدر کو دیکھو اللہ نے کیسے بیان کیا۔ ہم سب لیلۃ القدر، شب قدر کب مناتے ہیں؟ کب مناتے ہیں؟ 27 رمضان کو نا۔ تقریباً دنیا میں اکثر لوگ 27 رمضان کو کیا مناتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ عربی میں شب قدر کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ یہ سورہ آئی ہے 30ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس ایک سورہ میں لیلۃ القدر کا ورڈ 3 بار یوز ہوا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ ذہن میں ہے نا؟ لیلۃ القدر، شب قدر، شب قدر، شب قدر، 3 بار یوز ہوا ہے۔ اب آؤ لیلۃ القدر کو میں حرف الگ الگ کرتا ہوں، لیلۃ القدر کو پورا توڑ کر کے الگ الگ حرف کرتا ہوں۔ لیلۃ القدر میں کتنے حرف ہیں؟ لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال، را۔ کتنے ہوئے؟ 9۔ ایک لیلۃ القدر میں کتنے لفظ آئے؟ 9۔ اور یہ لیلۃ القدر کتنی بار یوز ہوا؟ 3 بار۔ 9 کو 3 سے ضرب دو، 9 کے 9، 9 2 18، 9 3 27۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے، پورا میتھ سے لے کر کے آیا۔ قرآن پڑھنے والا میں سمجھتا ہوں میتھمیٹکس میں فیل ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھ جیسے جاہل کو دیکھو جو بیٹھا ہوں اور میتھس تمہیں بتا رہا ہوں، یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے۔ میں نے کسی یونیورسٹی میں میتھس نہیں پڑھا، صرف قرآن سے پڑھا ہے۔ اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن شروع جہاں نازل ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور جہاں ختم ہوا اذا جاء نصر اللہ، اور اللہ نے یہ 19 کی چابی دونوں میں لگا رکھی ہے۔ کیسے؟ آؤ اقرا بسم ربک الذی خلق کو میں پڑھتا ہوں ما لم یعلم تک۔ کہاں تک؟ ما لم یعلم۔ اپنی انگلیوں سے گنتے رہنا، گنتے رہنا، میں ایک ایک حرف گنتا جا رہا ہوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ اقرا سے لے کر کے ما لم یعلم تک ایک ایک ورڈ میں نے گنا، کتنے آئے؟ 19 آئے۔ یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ چلو اذا جاء میں چلتے ہیں، آخری جو سب سے آخر میں آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر
इन्नहु कान तव्वाबा। 19 लफ्ज इसमें भी आते। कितने आते हैं? फिर से जोड़ना इज़ा को, ये एक एक हर्फ एक एक लफ्ज़ है अरबी में। इज़ा एक अलग चीज़ है, जा अलग है, नस्र अलग है, अल्लाह अलग है, वल फतह अलग है, वरअयत अलग है, अन्नास अलग है, यदखुलून अलग है, फ़ी अलग है, दीन अलग है, अल्लाह अलग है, अफ़वाजा अलग है। उसके बाद फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फसब्बिह अलग है, बिहम्दी अलग है, रब्बिका अलग है, वस्तगफिर अलग है, इन्नहु अलग है, काना अलग है, तव्वाबा अलग है। पूरे टोटल कितने हुए? कुरान पाक की उतरने वाली सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिक, उसमें 19 लफ्ज़ पहले उतारा, जब ख़त्म करना हुआ तब भी 19 लफ्ज़। ये ऐसी चाबी है, इसके फंडे में तुम खो के रह जाओगे, निकाल नहीं पाओगे। मैं अभी तो ये तमाम चीज़ें बयान ही नहीं कर सका कि कुरान हमारी ज़िंदगी का पूरा दस्तूर हयात है। जब तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत हो तो कुरान कहता है नाम रखो, नाम रखने की तरतीब। तुम्हें किसी भी और लॉ की ज़रूरत नहीं, मैं सारे लॉ तुम्हें बता करके जाता हूँ आज। कुरान जीने का सलीका कैसे देखता है। बच्चा पैदा हो तो नाम रखो, व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतान सम्मैतुहा मरियम। हज़रत हन्ना ने कहा मैं इसका नाम मरियम रखी हूँ। यहाँ से पता चलता है बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहली ड्यूटी माँ बाप की नाम रखने की है। उसके बाद क्या ड्यूटी है कुरान से पूछा, कुरान कहता है वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि। वालिदाओं को, माओं को ये चाहिए कि अपने बच्चों को दूध पिलाएं। हमने कुरान से पूछा कितने दिन पिलाएं? हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। हमल और उसको छुड़ाना, दूध की पूरी मिकदार 30 महीने है, जिसमें से कम 6 महीने प्रेगनेंसी के है, 24 महीने दूध पिलाने की मुद्दत है। कुरान ने ये दूध पिलाने की अय्याम रज़ाअत बताई। उसके बाद फिर पूछा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो क्या कहा जाए? कहा बाप को चाहिए कि वो नसीहत करे। पूरा सूरह लुक़मान पढ़ो, या बुनय्या इन्नहा इन तक मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समा औ फिल अर्द याति बिहल्लाह। बच्चों को नसीहत करो, ऐ बेटा गुनाह करोगे ज़र्रे के बराबर भी हो तो अल्लाह ताला तुम्हें वो क़यामत के दिन दिखाएगा। बाप ये बच्चे को समझाए अक़िमिस्सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। बाप अपने बच्चे को तरबियत ये करे। कुरान सिखा रहा है, मैं पूरी ज़िंदगी बता करके जाऊँगा, ऐ बेटा नमाज पढ़, बुराइयों से रुक, अच्छाइयों की बात कर, और जो भी मुसीबत आए उस पर सब्र कर। और बाप क्या समझाए बच्चे को, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। जब बात करे किसी के साथ मुंह टेढ़ा करके बात मत करना, अदब भी कुरान सिखा रहा है। और फिर कुरान कहता है बाप अपने बच्चे को ये समझाए कभी भी ज़मीन पर अकड़ करके मत चलना, कभी किसी को बुलंद आवाज़ से बात मत करना, कभी किसी के साथ छीमी गुइया इस तरह न करना कि तीसरा शक में मुब्तला हो जाए। ये तरबियत है। इतना ही नहीं, फिर बच्चे को क्या समझाया कुरान ने, माँ बाप के साथ क्या करे। कुरान कहता है हमने फैसला कर दिया, क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ऐ लोगो, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो उन्हें उफ तक न कहना, उनके साथ नरम बात करना, उन्हें झिड़कना नहीं। माँ बाप की तमीज़ कुरान दे रहा है। बच्चों से पूछा गया जब ये बालिग हो जाएं तो क्या किया जाए। कुरान कहता है वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुम हुलुम फलयस्तअज़िनु कमा इस्तअज़न अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। जब बच्चे बालिग हो जाएं तो इन्हें सिखाओ कि जब भी घर में आएँ तो इजाज़त लेकर के आएँ, इजाज़त के साथ आएँ। माँ बाप के पास भी आएँ तो इजाज़त के साथ आएँ। कुरान मुआशरा पूरा बता रहा है। किसी के घर जाओ तो क्या करें। अल्लाह ताला फरमाता है ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू। अपने अलावा किसी घर, दूसरे घर जा रहे हो तो पहले सलाम कर लो, दरवाज़ा खटखटाओ, और अगर जवाब ना आए व इन क़ील लकुम इरजिउ फरजिउ, वापस हो जाओ। इतना ही नहीं, कुरान ने शादी करने के बारे में कहा फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना सुलासा व रुबा। जब तुम बड़े हो जाओ, इस्तिताअत हो, तो तुम निकाह करो, जो तुम्हें अच्छी औरत लगे। 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। तुम्हारे लिए कुरान ने शादी का निज़ाम बताया। और उसके बाद अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि करके छोड़ देना। कुरान ये कहता है इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। तुम निकाह करके लाओ, अगर तुम फ़कीर हो तो मैं तुम्हें गनीम कर दूंगा। शादी का निज़ाम होने के बाद क्या अल्लाह अल्लाह ही करता रहे, सिर्फ नमाज ही पढ़ता रह जाए? नहीं, कुरान ने कहा फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज हो जाए बाहर निकलो, रोज़ी तलाश करो। हलाल रोज़ी तलाश करना नमाज के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ काम है। तुम्हें कहा
تجارت کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں. تو ہم نے قرآن سے پوچھا تجارت کیسے کریں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. جب تم کسی کے ساتھ معاملات کرو تو لکھ لیا کرو. اگر لکھنا نہیں آتا کسی اور کو بٹھا کر کے اسے گواہ بناؤ, اس سے لکھوا کر کے تجارت کرو. اتنا ہی نہیں, قرض کے معاملات آئیں اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے تجارت کے معاملات میں قرآن نے کتنا نفع لے سکتے ہو, کتنا لے نہیں سکتے, یہ سب چیزیں بتا رہا ہے. اب آؤ وہ معاملات جو تمہارے زندگی میں آتے ہیں برائیاں جیسے, قرآن تمہاری آنکھوں پر پابندی لگا کر کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں اپنی آنکھیں نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. عورتوں کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنے بدن کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. ہاں اگر تم بے پردہ ہو سکتی ہو الا لبعولتہن او آبائہن او اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن, صرف تم اپنے شوہروں کے پاس, اپنے باپ کے پاس, اپنے بھائیوں کے پاس, اپنے بھتیجوں کے پاس, اپنے بھانجوں کے پاس, ان کے پاس تم بے پردہ آ سکتی ہو. عورتوں کو یہ معاشرتی سلوک بتا رہا ہے. ہم نے پوچھا قرآن سے شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق کیا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. لباس ایک دوسرے کے بدن کو چھپاتا ہے, مرد عورتوں کے عیبوں کو چھپائے, عورت اپنے مردوں کے رازوں کو چھپائے. یہی ایک کامیاب زندگی کی علامت ہے. قرآن اتنی ہی بات پر ختم نہیں کرتا بلکہ تمہیں دنیا میں کتنی چیز لینا چاہیے, کتنی چیز چھوڑنا چاہیے وہ بھی قرآن کہتا ہے. اولاد کہیں تمہیں رب کے ساتھ آنے سے فتنہ نہ بن جائے, مال تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے, اس سے اتنا ہی لگاؤ رکھنا جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے, سلامتی سے نکلتی ہے. یہ دنیا سمندر ہے, تم کشتی میں ہو. اگر سمندر کشتی میں آ گیا, پانی اندر آ گیا تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی. اسی طرح تم دنیا میں کھا پی کر کے چلو, اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی ڈوب جاؤ گے. رب تعالیٰ نے یہ بھی تمہیں نظام بتایا, کتنا دنیا چھوڑ سکتے ہو, کتنا رہ سکتے ہو, یہ بھی نظام قرآن تمہیں بتاتا ہے. شادی کے بعد, اس کے بعد بڑھاپے کے معاملات کو بھی قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے ہم اس کو پرانی یادیں لے آتے ہیں, اس کا بچپنا لوٹا دیتے ہیں. بوڑھا بار بار بھول جاتا ہے, بوڑھے کو پکڑ کر کے پیشاب لے جانا پڑتا ہے, بوڑھے کو کھلانا پڑتا ہے جیسے بچوں کو کھلانا پڑتا ہے, بوڑھے کو اٹھانا پڑتا ہے جیسے بچوں کو. پوری چیز ریٹرن کر دی جاتی ہے بڑھاپے میں. یہ قرآن بچپن سے لے کر کے, پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کے حالات بتا رہا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ تمہاری وفات آ جائے اس کا تذکرہ بھی قرآن کہتا ہے. موت کیسے آتی ہے؟ ایسے کہ اگر تم دیکھو فرشتوں کو تو وہ پیشانیوں پر مارتے ہیں, پیٹھ پر مارتے ہیں, روح کو نکالتے ہیں, لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں, کفار کے ساتھ. اور جب اچھے لوگوں کی موت آتی ہے میرا مولا فرماتا ہے میں پکار کر کہتا ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میں کہتا ہوں اے پاکیزہ جان کے مالک آ جا, میں بھی تجھ سے راضی ہوں, تو بھی مجھ سے راضی ہے, میرے بندوں میں شامل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. یہ موت تک کا تذکرہ ہو گیا. اور اس کے بعد جب قبروں پر دفن کراتے ہو وہاں بھی قرآن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا بلکہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے لوگو تمہیں دنیا کہیں غافل نہ کر دے, تم جاؤ قبروں کی زیارت کرو, دیکھا کرو. وہ آج بڑی طاقت کے باوجود بھی بے حس لیٹے ہوئے ہیں, تمہیں قبروں کی زیارت تک کی بات بتا رہا ہے. اتنا ہی نہیں موت کے بعد ہونے والے حالات کو قرآن نے بتایا ہے. میں کتنی چیزیں ذکر کروں, یہ رات ناکافی ہے. جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا, یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. اے میرے عزیزوں قرآن کو اگر میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس ہر آیت کو, ہر سورہ کو چھیڑ دوں تفسیر کے حوالے سے صدیاں گزر جائیں گی, ہماری عمر ختم ہو جائے گی. کیونکہ قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ أَقْلَامٌ وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں, اور جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں, اور اس قرآن کی تعریف لکھنا چاہیں یہ درخت ٹوٹ جائیں گے, سمندر سوکھ جائے گا, قرآن کی تعریف بیان نہیں ہو سکے گی. آخری باتیں ہیں میرے عزیزوں, ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک سنی اسی وقت سیراب ہوتا ہے جب قرآن میں اپنے حبیب کا جلوہ دیکھتا ہے. اے لوگوں تم پوچھتے کیوں نہیں مولانا آپ نے قرآن کو کہاں سے کہاں تک بتا دیا, ساری چیزیں بتائے. قرآن میں آسٹرونومی ہے, آسٹرولوجی ہے, امبریالوجی ہے, فزکس ہے, میتھس بتایا, سائنس بتایا, جغرافی بتایا, جیو فزکس بتایا. کبھی یہ کیوں نہیں پوچھتے میرا محمد قرآن میں کہاں ہے؟
میرا آقا قرآن میں کہا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، ہے قرآن میں ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ تمہیں معلوم ہے قرآن نے میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کیسے بیان کی ہیں۔ مجھے بات یاد آتی ہے کہ قرآن کو اگر کوئی صحیح عشق کے ساتھ پڑھے تو اسے اپنے حبیب کے دیکھنے کی جو تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی، رسول کا جلوہ اسے نظر آئے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، اے عائشہ آپ رسول اللہ کے ساتھ بہت رہی ہیں، ذرا میرے آقا کا حلیہ بتائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کان خلقہ القرآن، جب قرآن پڑھو تمہیں میرے آقا کے پورے اخلاق نظر آئیں گے۔ میں تمہیں بتاؤں، اللہ اللہ، اے میرے سنی مسلمانوں، اگر تم پوچھتے ہو میرے نبی کی کچھ تذکرے کر دو، قرآن سارے علوم بتا رہا ہے، کیا میرے نبی کی بھی بات بتا رہا ہے؟ ہاں، قرآن کو جب تم پوچھو گے میرے رسول کا چہرہ کیسا تھا، وہ کہے گا پڑھ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ اگر تم پوچھو گے اے قرآن کیا میرے نبی کی زلفیں بھی ہیں، وہ قرآن کہے گا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَىٰ، رات کی تاریکی کی طرح تیرے رسول کے زلفیں تھی۔ اگر تم پوچھو گے قرآن اور بتا میرے نبی کا حلیہ، قرآن کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں، اس کے ہاتھ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب اٹھتے ہیں ہاتھ اس کا ہوتا ہے، دست قدرت اللہ کا ہوتا ہے۔ اور تم پوچھتے ہو اس کی زبان کیا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ کچھ اپنے پیٹ سے نہیں بولتا، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں تو طاقت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کہتا ہے رسول کی آنکھیں ایسی ویسی نہیں، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہ آنکھیں تیرا رسول رکھتا تھا اپنے ماتھے پر جس کی آفتاب موسیٰ کلیم بھی نہیں رکھتے تھے، طور پر جا کر کے وہ جلوہ خدا کی ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہ لا سکے، غش کھا کر کے گر گئے، ایک جلوے کی جھلک سوئی کے ناکے کے برابر کی نہ دیکھ سکے، اور تیرا رسول پوری ذات خدا کو دیکھنے کی تاب آنکھوں میں رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور پھر ہم نے پوچھا کیا قرآن تو بتا میرے نبی کے قدموں کا بھی ذکر ہے؟ کہتا ہے قرآن ہاں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ تیرے حبیب کے قدم ہیں کہ قرآن میں تیرا مولا کہتا ہے اس شہر کی قسم جس شہر کے زمین پر میرا محبوب قدم رکھتا ہے، وہ قدموں کا بھی تذکرہ قرآن میں نہیں چھوڑا گیا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اچھا بتا اس رسول کی شان کیا ہے؟ مولا قرآن میں کہتا ہے، قرآن جواب دیتا ہے اے بندے تیرے بس کی بات نہیں، اس محبوب کی شان یہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بلکہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، تیرے رسول کے ذکر کو ہم نے بہت بلند کیا ہے۔ تو جو چاہے میرے عزیزو، کسی کے چاہنے سے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے میرا اللہ تعالیٰ تیرا۔ عزیزان گرامی، قرآن نے ایک ایک نقش پاک میرے آقا کے بیان کیے ہیں، اسی لیے شاعر نے کیا سچ کہا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اب جب ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، امام اہل سنت سے پوچھا، امام اہل سنت سے پوچھا آپ بھی تو بتائیں اس قرآن نے میرے نبی کے متعلق کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے خدا کو نہیں دیکھا، یہ مظہر خدا کو دیکھ لے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن کہتا ہے ایسا انسان آیا ہی نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن انہیں ایمان بتاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کی محبت ہی عین ایمان ہے۔ اور جب ہم نے ایمان سے پوچھا تو بتا رسول کا درجہ کیا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔